بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم میر زبیر خان جمالی صاحب، میر فاروق خان جمالی صاحب، ڈیڈیو سوشل ویلفیئر غلام مرتضیٰ صاحب اور شکیل صاحب، ڈاکٹر سلطان لاشاری صاحب، صحافی برادری، میرے جو معذور بھائی بہن بزرگ بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو معززین اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنی باتیں ہو چکی ہیں 3 دسمبر عالمی یوم معذوران کے سلسلے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بات کرنے کی گنجائش نہیں رہی ہے۔ اسلامی طریقے سے بھی زبیر خان نے سمجھایا، یہ ہم جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہم آپ سب کو دیکھ رہے ہیں، صحافی برادری آپ کے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرے گی، کیونکہ میڈیا یہ ہے، کوریج انہوں نے کرنی ہے۔ بندوبست انتظام جیسے ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے آج کے دن کا، کہ دنیا کے لیول پر منایا جاتا ہے عالمی یوم معذوران جو ہے 3 دسمبر کو، لیکن ہمارے ملک میں اور ہمارے صوبے میں کچھ حالات مختلف ہیں۔ یہاں پر جو مسئلے مسائل ہیں وہ باہر کے ملکوں میں معذوران کو اتنے نہیں ہیں جتنے ہمارے ملک میں ان کو پیش آتے ہیں۔ دفتروں میں، ٹرانسپورٹ، سفر مسافری میں، اور جتنے بھی ہیں صحت کے معاملے میں، ہمارے ملک میں جتنے معذوران کو مسئلے پیش آتے ہیں دوسرے ملکوں میں نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی گورنمنٹ ان کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ ہر جگہ ان کا کوٹا ہوتا ہے، ہاسپٹلز ہو، میڈیکل ہو، ہیلتھ فیسلٹیز ہو، ٹرانسپورٹیشن میں ان کو سہولتیں ہوتی ہیں، سفر مسافری میں، ہر چیز میں معذوران کا ایک کوٹا ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے یا شکیل صاحب نے کہا۔ تو ہمارا یہی ریکویسٹ ہے فاروق خان سے، ایک تو جیسے انہوں نے کہا کہ جی این جی اوز یو سی کور کرتی ہیں، معذوران کے لیے شیلٹرز ہونے چاہیے، ان کا سروے کیا جائے کہ فی یو سی میں کتنے معذور ہیں، کیونکہ آج میں ایک میسج پڑھ رہا تھا، پاکستان میں تقریباً آبادی کے حساب سے 10 سے 12% معذوران ہیں، جو سارے ملک کے لیول کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو، سروے کبھی غلط بھی ہو سکتے ہیں، انسان کرتے ہیں، لیکن آپ کے جو حقوق ہیں حکومت پر نہیں ہے، لیکن ہم جو یہاں معززین بیٹھے ہوئے ہیں، آفیسر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم سب پر بھی آپ لوگوں کا حق بنتا ہے۔ جو کچھ ہمارے سے تعاون ہو سکے، آفیسز میں آپ کو مسئلے مسائل ہیں، جیسے فاروق خان بیٹھے ہوئے ہیں، زبیر خان ہیں، سوشل ویلفیئر آفیسران ہیں، ڈاکٹر صاحبان ہیں، معززین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صحافی برادری بھی ہے، تو آپ کے مسئلے کو ہائی لائٹ کریں کہ آپ کے مسئلے کو حل کرائے اس آفس میں، جس بھی آفس میں آپ کو مسئلہ ہو، ڈی سی صاحب کے آفس میں ہو، اے سی صاحب کے آفس میں ہو، تحصیل میں ہو، کہیں پر بھی ہو، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو کچھ سہولت ملے گی۔ فی الفور تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اعلیٰ دین کا چراغ ہو کبھی جلا اور تمام معذوران کے مسئلے حل ہو جائیں، لیکن وقت لگتا ہے، ہر چیز میں وقت لگے گا، پر انشاءاللہ اللہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آپ کے مسائل حل کرنے میں ہماری مدد فرمائے، آفیسر صاحبان کے اللہ پاک مدد فرمائے، جس نہج پر یہ چل رہے ہیں، جس نہج پر فاروق خان اور سلطان احمد اور یہ ڈاکٹر صاحبان چل رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے بھی یہی ہے کہ ہاسپٹل میں اگر معذور آتے ہیں تو ان کو ترجیح دیا کریں۔ ٹرانسپورٹ صاحبان اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے ان کے روزی میں، تو ان کو چاہیے کہ معذوران سے کم کرایہ کم لیں۔ یہ میری ریکویسٹ ہے۔ ایک میٹنگ بے شک ٹرانسپورٹ والوں سے آپ رکھیں، معذوران سے کم کرایہ بنسبت کوئی صحت مند بندہ ہے یا نارمل بندہ ہے اس کی نسبت کم لیں۔ معذور بچے ہوتے ہیں، خواتین ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ان سے کم لیں۔ یا پرائیویٹ کلینک میں ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ کوئی معذور آ جائے اس سے کم فیس کم لیں، یہ ان سے رعایت کریں۔ کرتے ہوں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے ہمارے ڈاکٹر صاحبان سے ضرور کرتے ہوں گے۔ ان سے تھوڑا اسپیشل، کیونکہ باہر کے ملکوں میں آپ لوگوں کو اسپیشل پرسن کہا جاتا ہے، جیسے زبیر خان نے کہا، لیکن ہمارے یہاں پر معذوران کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی تکالیف دور فرمائے، ہمیں توفیق دے، ہم آپ لوگوں کی جتنی ہو سکے مدد کریں۔ آفیسر صاحبان اپنا فرض نبھائیں، جو فرائض ہم پر ہیں، ہم آپ کے نمائندے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ذمہ داری بھی ڈالی ہوئی ہے، ہم سے بھی پوچھ ہوگی، ہم بری ذمہ نہیں ہیں۔ چاہے کوئی بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، ہم لوگ بری ذمہ نہیں ہیں، کیونکہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ آگے ہم نے بھی پھر جواب ضرور دینا ہے، کوئی ہمارے آگے پھر معافی نہیں ہے۔ معافی یہی آپ سے لے لیں تو وہ اور بات ہے، باقی آگے پھر ضرور ہوگا۔ تو سوال جواب ہوتے ہیں، پوچھ ہوتی ہے، اللہ کو بندہ اللہ سے یہی دعا کرے کہ اللہ ہمیں ہمت بھی دے، ہماری مدد بھی فرما، اور ان مسائل سے جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے معذوران کو، اس علاقے کو
سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے لیے سہولت پیدا فرمائے ہر طرح سے، تاکہ کسی کو شیلٹر کی ضرورت ہے، کسی کو راشن کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے راشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسے بھی ہیں، ہو سکتا ہے سروے مکمل ہوا ہو یا نہ ہوا. کہیں تک جیسے کہہ رہے تھے کہ فوجی صاحبان کے پاس گئے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی تنگ ہو جاتے ہیں، تو کسی کو دھکا دے دیا، کسی کو لاٹھی مار دی، کسی کو کیا کہہ دیا. تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ بھئی جہاں تک ہو سکے مدد کی جائے. اپنے طرف سے ہو تو اور بھی بہتر ہے، اللہ اجر دے گا، کیوں اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. آفیسر صاحبان کریں گے آپ کے لیے، وہ اجر بھی ان کا اللہ کے پاس ہے. جو ہم کریں گے، ہمارے آپ نمائندے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، معززین جو یہاں پر معتبرین بیٹھے ہوئے ہیں، دیگر برادریوں سے بھی ہیں، تو ہم کریں گے اپنی طرف سے، تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. جیسے زبیر خان نے کہا کہ جو کمزور طبقہ ہے اسی کے ذریعے اللہ پاک ہمارے رزق میں برکت بھی ڈالتا ہے. اگر ہم کسی کو ایک صدقہ بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، جیسے سائنسی قدر سلطان ہے، ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کر کے کوآرڈینیٹ کریں ڈاکٹر سلطان امن سے، باشری صاحب سے اور آفیسر صاحبان سے، کہ زکوٰۃ میں بھی زیادہ سے زیادہ جو اہل ہوں، معذوران ہوں، ان کے لسٹ بنائی جائے، یو سی وائز بنائی جائے، شہر میں وارڈ وائز بنائی جائے، تاکہ پتہ چلے کہ یو سی میں اور شہر کے وارڈ میں کتنے معذوران ہیں، تاکہ جتنا ہو سکے ان کو سہولت پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی تکالیف دور فرمائے، ہماری مدد کرے، دعا کرتے رہے. اللہ پاک خوش رکھے. پاکستان، آئند آباد، بلوچستان زندہ.